میرے بھائی ڈپریشن اور خوف کا وظیفہ آپ نے جو پوچھنا ہے نا، تو سب سے پہلے تو اچھا کھانا، اچھے لوگوں میں بیٹھنا، خوش فہمی، خوش خوراکی، یہ اپنے ساتھ رکھیے، اپنے آپ کو خوش رکھیے، صرف خوش فہمی میں نہ رکھیے، یعنی خوش فہم بنیے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ سورۃ لیلاف قریش ہے، یہ جو 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لیں اور صبح شام پانی پر پھونک کے پی لیں، یہ آپ کم از کم 41 دن تک ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی ڈپریشن اور خوف کے معاملات ختم ہو جائیں۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں یہ آخرت کی فکر، یہ مسجد، یہ قبر کی بات، یہ قیامت کی بات، یہ بس مولویوں کی ہے۔ بھائی مولویوں کی بات نہیں ہے، مولویوں نے آپ کی قبر پہ نہیں جانا، مولوی صرف آپ کو پیغمبر کے وارث ہونے کے ناطے سمجھا سنا بتا رہا ہے۔ جس نے ماننا ہے ٹھیک ہے، جس نے نہیں ماننا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے، ٹھیک اعمال کا بدلہ بھی دیکھ لے گا اور برے اعمال کا بدلہ بھی دیکھے گا، لیکن ہم اپنے دل میں ایک شمع جلا لیں، اللہ سے ایک معاہدہ طے کر لیں کہ میرے مولا پیدا تو نے کیا، زندگی تو نے دی، آج 2 بندے میری عزت کر رہے تو وہ بھی تیری پردہ ستاری کی چادر کی وجہ سے کر رہے، تو اللہ میں تیرا بن کے رہوں گا، تو میرے اوپر رحیم رہنا۔ یہ طے کر لو، یہ علیحدہ کونے میں بیٹھ کر اللہ سے بات طے کر لینا بندہ، خدا کی قسم اس کے لیے کوئی بڑے بڑے جبے کبے نہیں پہننے پڑتے۔ ولایت ایک ہی بات پہ حاصل ہے، نفس کی خواہشات پہ پہلا پاؤں رکھو، دوسرا پاؤں جنت پہ پہنچتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے آخرت۔ اور اللہ سے تعلق جس کا مضبوط ہو جائے، پھر اللہ ایسی پردہ داری کرتے ہیں، اس کی ایسی کرتے ہیں کہ وقت کا نبی بھی اگر سوال کے لیے کہہ دے کہ میرے مولا اس کو ظاہر کر دے تو اللہ اس کی دوستی میں اسے ظاہر نہیں کرتے۔ پھر قوم موسیٰ علیہ السلام ہے نا، میدان میں ہے، نماز استسقاء کے لیے، دعائے استسقاء کے لیے اللہ بارش دے دے، ہزاروں بندے ٹھہرے ہیں، رب نے فرمایا موسیٰ بارش آنا ہی چاہتی ہے، ایک شخص کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، اس کی بدعمالیاں اتنی ہیں۔ میرے مولا پھر کہ جب تک وہ تم میں موجود ہے وہ بارش نہیں دیں گے ہم۔ کہا اللہ ہم میں ہے، اسی مجمع میں ہے؟ کہا جی ہاں۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا کہ ایک ظالم گناہگار فاسق و فاجر اللہ کا خطا کار ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم سب سزا میں نکل جائے وہ ہم سے، تاکہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت آئے، اور آج ہم بارش مانگ رہے ہیں۔ اچھا جو گناہگار تھا نا سرگودا کے غیور مسلمانوں، اس کے دل میں پکی بات آ گئی کہ یہ میں ہی ہوں اور مجھے کہا جا رہا ہے گناہگار تو میں ہوں، حقوق تو میں نے کھائے ہوئے ہیں، خطا کار ہوں، غلطیاں تو میں نے کی ہیں۔ اب اس نے ایک بات دل میں سوچی کہ اگر تو آج یہاں سے قدم باہر نکال کے مجمع سے نکلتا ہے تو دنیا میں ضلالت تیری نہیں تیری نسلوں تک جائے گی کہ تم انہی کی اولاد ہو جس کی وجہ سے پوری قوم پر بارش رک گئی تھی، تو نسل در نسل برباد ہو جاؤں گا۔ اب 2 باتیں ہیں، کچھ غلطیاں کی ہیں اس کی معافی مانگتا ہوں، اور جن کے حق کھائے ہیں ان کی تلافی کا وعدہ کرتا ہوں، معافی بھی تلافی بھی۔ آج کل لوگ صرف معافی کرتے ہیں، 1 لاکھ اسے کھینچ کے کھا لو، جی معافی ہے، اس سے معافی نہیں ہوتی، اسے لوٹاؤ، تلافی بھی کرو نا۔ تو اس نے اللہ سے دل ہی دل میں کہا اور بغیر ہاتھ اٹھائے کہا میرے مولا میں غلطیوں کی معافی مانگ رہا ہوں اور تمام دوسرے کے حقوق کھانے کے تلافی کا وعدہ کر رہا ہوں، یہاں سے اٹھوں طے ہے، نہیں تو مجھے موت دے دینا، طے ہے، لیکن اللہ مجھے شرمندہ نہ کر، مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے، میری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، میں کیا کروں گا؟ یہ دل ہی دل میں وہ گڑ گڑایا اور اللہ سے بات کی، دل ہی دل میں ایک ہڈن ریلیشن شپ جسے کہتے ہیں نا، چھپا ہوا اللہ سے ایک تعلق قائم کیا۔ بادل آنے لگے اور بارش کے آثار نمودار ہوئے اور بارش شروع ہوئی۔ قوم موسیٰ کے بڑوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے گفتگو کے ماہر ہیں، کہا میرے مولا بارش برس رہی، نکلا تو کوئی نہیں ہے، کہا جی ہاں دشمن دوست بن گیا ہے، خطا کار وفادار بن گیا ہے، گناہگار حبدار و دلدار بن گیا ہے۔ کہا اچھا، کہا جی ہاں اسی کی وجہ سے روکی تھی، اب اسی کی توبہ پر تمہیں بارش دے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے قوم کو بتایا تو قوم نے اگلا سوال کر دیا، کہا اللہ پاک سے ایک بات یہ بھی منوا لیں کہ بارش تو آ گئی، اس ولی کی زیارت تو کرا دیں۔
ہم اپنی آنکھوں سے اس ولی کی شربت دیدار کو تو پی لیں، اللہ پاک اس شخص کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو رب کا جواب آیا، جب دشمن تھا میں نے اس کا پردہ نہیں اٹھایا، اب تو دوست بن چکا ہے۔ یار یہ ہوتا ہے اللہ سے تعلق۔ یہاں بیٹھے اللہ سے بات کر لینا، شاید اوپر والے اس درجے پہ نہ ہو جائے، نیچے سے بیٹھنے والا رب کے ساتھ اخلاص میں پہنچ جائے۔ اس کے لیے کوئی جبے کبے اور سر پہ بڑے معاملات نہیں رکھنے پڑتے بھائی۔ اس کے لیے صرف الا من اتى اللہ بقلب سلیم، دل چاہیے، دل چاہیے، دل۔ کہتے ہیں نا 1000 رگڑے کھا کے بنتا ہے دل، ایسے دل نہیں ہے۔ یہ پانی صاف ہے، یوں لائٹ ہے کیمرے کی اور یوں میں گلاس سامنے رکھو اور مجھے اس پانی سے گزر کے شیشے کے شیشے اور کانچ سے گزر کے وہ لائٹ نظر آ رہی ہے، کیوں؟ پانی صاف ہے۔ اور اگر یہ پانی گدلا ہو تو میں اس شخص کی سرخ ٹوپی کو بھی یہاں سے نہیں دیکھ پاؤں گا۔ ایسے ہی دل ہے، دل صاف ہے تو پھر آخرت کی فکر بڑی آسانی سے آ رہی ہے۔ شریعت، ایمان، اعمال، دین، مذہب، اسلام، ایقان، احسان فوراً آ رہا ہے۔ اور اگر دل گندلا ہے، جیسے حضور فرماتے گناہ کیا اس پہ کالا اثر آ گیا، تو پھر گناہ بھی کیا تو یوں لگتا ہے جیسے سر پہ مکھی بیٹھی تھی میں نے اڑا دیا۔ تو بھائی اصل دل کو پاک کر لیں۔ یہاں بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے، یہی فکر آخرت ہے، یہی معاملات ہیں۔ نمازوں کی کمی ہے تو پورا کر لیں، حقوق کسی کے کھائے ہیں تو لوٹا لیں، ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو پاؤں پکڑ کے معافی